مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی اسی ملک میں ہے، 70 سالوں سے سیاست، بلکہ اس سے بھی پہلے کی سیاست کر رہی ہے۔ تحریک لبیک اسی ملک میں ہے، باقی مذہبی جماعتیں اسی ملک میں ہیں، JUI۔ ان کو کسی کو خلافت نہیں چاہیے، سعد نذیر صاحب کو خلافت چاہیے، وہ کہتے ہیں جو خلافت نہ۔ پہلی بات تو یہ کہ سعد نذیر صاحب کو نہیں چاہیے، یہ خلافت وہ خلافت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین نے، اور بعد میں ایک لمبی چین ہے، انہوں نے پریکٹس کی۔ اس پہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں۔ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، وہ TLP والے ہوں یا جمعیت علماء اسلام ہوں، یہ سب دین کے فالوورز ہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ تو اگر وہ غلطی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ کار سیاست کا دے کے گئے، وہ اگر وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی جس کو سمجھ آ جائے یہ بات وہ فالو نہ کرے۔ پہلے تو یہ کوئی معیار نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ غلطی پہ ہیں میرے نزدیک، اینڈ دے شوڈ کریکٹ دیم سیلوز، اور طریقہ کار وہی وہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو نبوت سے اور خلافت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی طریقہ کار پہ کسی بھی وجہ سے نظریہ ضرورت کے تحت اکتفا کر گئے ہیں تو یہ اس کا رزلٹ ہے جو آج یہ ملک بھگت رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے مفتی ہیں، جو یہ مفتی تقی عثمانی اور اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں، یہ سب غلطی پہ ہیں کہ وہ اس کا بار بار ڈیمانڈ نہیں کر رہے؟ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی مصلحت کے تحت نہیں کر رہے، تو وہ اللہ کو جواب دیں ہیں۔ لیکن آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اسلام کا طریقہ سیاست کیا ہے؟ اگر وہ وہاں کہیں کہ خلافت نہیں ہے تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ریسنٹ، ابھی آپ کا ایونٹ ہوا وہاں مال روڈ پہ، وہاں پہ جنازہ پڑھایا گیا اسماعیل ہانیہ کا، تو وہاں پہ آپ نے کہا امت ایک ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ گورنر پنجاب کھڑے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کو دعوت دی ہوگی کہ آ جائیں ہماری دی، اور انہوں نے وہاں جو گفتگو کی وہ بھی کلمے کی تو انہوں نے کلمے کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ تو آپ اس کے لیے خلافت کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے تمام تکمیل پاکستان موومنٹ میں تمام پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں؟ موومنٹ ہے یہ بڑائی صاحب، جی، اٹس ناٹ اے پارٹی۔ ہاں جی۔ تو موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے ایک طرف کو موو کریں، اور وہ احیاء خلافت ہے۔ تو ہماری تمام پارٹیز کو دعوت ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور اس ملک کا حصہ ہیں، اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سیاسی میدان میں تو وہ یہ جمہوریت کی جو روش ہے اس سے کنارہ کش ہو کے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس پہ چلیں، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ تو آپ کاروباری شخصیت ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اثر و رسوخ ہے آپ کا، تو آپ نے پھر بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو جا کے یہ بات بتائی؟ جی، ہم جس سے ہمارا ایکسیس ہے اور اپروچ ہے، بالکل ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ موزوں ترین آدمی تو اس ملک کا آرمی چیف ہے جس کو جا کے یہ بات بتانی چاہیے؟ تو آپ کے خیال میں نہیں بتائی ہوگی؟ تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پیغام پہنچا دیا آپ نے؟ پیغام ہم نے سب طرف پہنچایا جی، انشاءاللہ۔ کیونکہ وہ تو خود بھی بڑا دین کے اوپر اور اس طرح کے جو احکامات، ریسنٹلی انہوں نے شریعت کے مطابق کے متعلق ایک بیان بھی دیا، اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس کے علاوہ اب ہمارا پاکستان میں بھی گزارا نہیں ہے اور امت کا بھی گزارا نہیں ہے۔ آپ امت جس حال کو پہنچ گئی ہے، فلسطین اس کی بہترین ایگزامپل ہے، اور فلسطین سے پہلے کئی ایگزامپلز موجود ہیں، آپ کے بغل میں تو کشمیر کی ایگزامپل موجود ہے، اور جو عرب سپریمس کے بعد مسلم ریاستوں کے ساتھ کیا گیا وہ تمام ایگزامپلز موجود ہیں۔ ایران کے گھر جس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے۔ عراق کا جو حال کیا گیا، لیبیا کا جو حال کیا گیا، آپ صرف بچے ہوئے ہیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ ایک ایٹامک سٹیٹ ہیں، اس لیے آپ پہ کوئی حملہ آور ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن گوریلا وارفیئر آپ فیس کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری ناردرن بیلٹ جو ہے وہ انہی افغانیوں کو جن کو آپ ساری عمر کسی کے کہنے پہ سپورٹ کرتے رہے یا اپنے دفاع کے لیے سپورٹ کرتے رہے، وہ اب آپ کی طرف بھی اپنا رخ کر چکے ہیں اور انہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے آپ کے اگینسٹ۔ ان کو اور آپ کو ایک پیج پہ لانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اسلامک آئیڈیالوجی کا جھنڈا خود اٹھا لیں، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ سب سے پہلے خود بچیں اور اس کے بعد امت کو بچائیں۔